فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل البيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے امام وقت کے ظہور میں تعجیل کے لیے جہاں کہیں مومنین و مومنات آباد ہیں ان کی عزت مال جان آبرو کی حفاظت کے لیے بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافے کے لیے جنہوں نے دعا کی التماس کی ہے ان کی حاجات کی قبولیت کے لیے جو علیل ہیں ان کی شفایابی کے لیے اور اس موذی مرض سے جلد نجات پانے کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات عنایت فرمائیں۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم کا صد شکر کہ اس نے اپنی جناب سے اس توفیق سے نوازا کہ ہم ان ایام میں جو ایام نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہیں ان ایام میں بیٹھ کر امام حسین کا ذکر کر کے پروردگار کی بارگاہ میں اس کے اجر و ثواب کے مستحق قرار پائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ امام حسین یا اہل البیت علیہم السلام کا ذکر پروردگار عالم نے اپنی عبادت شمار کیا ہے۔ یہ کوئی خطیب کا جملہ نہیں ہے، یہ کسی ذاکر کا جملہ نہیں ہے، یہ کسی مولوی کا جملہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا ارشاد ہے۔ فرماتے ہیں ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اور جب رسول سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہو تو رسول نے توضیح پیش کرتے ہوئے فرمایا دیکھو ذکر علی ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ، علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر عبادت ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص یہاں آتا ہے اور آ کر اس ذکر میں مشغول و مصروف ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظاہر میں علی کا، حسن کا، حسین کا ذکر کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ رسول اپنی ذات میں مکمل شخصیت ہیں،
ایک ایسی ذات کہ جن کے لیے قرآن نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا۔ قرآن آیت میں کہتا ہے اے صاحبان ایمان توجہ کرو، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول کی ذات پر صلوات بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ اس لیے اے ایمان والو تم پر بھی لازم ہے کہ رسول کی ذات پر درود بھیجو۔ آپ اندازہ لگائیے اس ایک آیت میں کیا کچھ ہے۔ اگر اسے بیان کرنے کے لیے وقت ہو تو بہت کچھ بیان ہو سکتا ہے، لیکن جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا آقا اس درود کے بارے میں کچھ بتائیے، اس میں کیا کچھ ہے، آپ اندازہ کیجئے ایمان کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ رسول نے ایک صفت بتائی تھی ایمان کی، رسول نے کہا لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق یا علی۔ مومن کبھی تجھ سے دشمنی نہیں رکھ سکتا اور منافق کبھی تجھ سے محبت نہیں کر سکتا۔ یہ مومن کی پہچان ہے، یعنی جہاں ایمان ہو وہاں نفاق نہیں ہو سکتا، جہاں علی کی محبت ہو وہاں نفاق نہیں ہو سکتا۔ اب امام صادق کیا فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں محسوس ہو کہ جہاں تم بیٹھے ہو وہاں نفاق کا دورہ ہے تو تم پر لازم ہے بلند آواز سے درود پڑھو۔ بلند آواز سے درود پڑھنے سے نفاق دور ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی اللہ۔ توجہ فرمائی حضرات نے، کیا فرمایا کہ بلند آواز سے درود پڑھو نفاق دور ہو جاتا ہے۔ لیکن کون سا درود؟ کون سا درود؟ وہ درود جس میں فقط رسول ہوں یا جس میں رسول کی آل ان کے ساتھ شریک ہو۔ عالم اسلام کے بہت بڑے مفسر، بہت بڑے علم حدیث اور علم الرجال کے ماہر محدث ابن حجر مکی الہیثمی اپنی کتاب صواعق المحرقہ میں ایک حدیث رسول سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کے پاس کچھ افراد آئے اور آ کر کہا کہ ہمیں اپنے اوپر درود بھیجنے کی تعلیم دے دیجئے۔ رسول نے کہا کہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہا یا رسول اللہ درود بھیجنے کا حکم تو آپ پر ہے، یہ آل کو ساتھ کیوں شامل کریں؟ کہ دیکھو میری آل مجھ سے جدا نہیں ہے، اگر میری آل کو مجھ سے جدا کیا درود میں تو یہ دم کٹی صلوات ہے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کہ یہ دم کٹی صلوات ہے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ یعنی معلوم ہوا اب درود بھیجنا ہے تو محمد کے ساتھ ان کی آل شریک ہے۔ جملہ بہت بند کر کے دینے جا رہا ہوں، جب درود میں ان کے ساتھ ان کی آل شریک ہے تو بعد رسول پھر اگر جگہ بنے گی تو وہ آل رسول کی ہی ہے۔ توجہ فرما رہے حضرات؟ کسی روایت میں بڑی ذمہ داری سے شیعہ سنی روایتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں، کسی روایت میں جو رسول سے مروی ہے، جس میں رسول نے بتایا تم نے کس طرح میری ذات پر درود بھیجنا ہے، اس میں کسی روایت میں بھی آل رسول رسول سے جدا نہیں ہے۔ ایک روایت ایسی نہیں ہے جس میں رسول سے ان کی آل کو درود میں جدا کیا گیا ہو۔ اب اگر کوئی مسلمان آ کر ایسا درود بھیجنے کی کوشش کرے جس میں فقط رسول ہوں ان کی آل نہ ہو
تو یہ اس نے خود سے ایک بدعت ایجاد کی ہے، رسول نے اس کی تعلیم نہیں دی۔ رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے اگر درود بھیجنا ہے تو ساتھ کس کو شریک کرنا ہے؟ میری آل کو۔ اگر میری آل نہیں ہے یہ درود نہ مجھے قبول ہے نہ اللہ کو قبول ہے۔ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، میرے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ ترجمہ کیا کرتے ہیں جب آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد؟ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔ اب میں یہاں کچھ سوال اٹھانے جا رہا ہوں اور آپ لوگوں کے فہم کے بالا ہونے کی وجہ سے یہ بحث چھیڑنے جا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ ساتھ دیں گے، زیادہ زحمت نہیں دوں گا آپ کو انشاءاللہ۔ آپ نے جب یہ کہا اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، ایک سوال ہے، اگر آپ یہ نہیں کہیں گے تو کیا اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل نہیں کرے گا؟ اگر کرے گا تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ توجہ ہے؟ اگر اللہ کرے گا تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور اگر آپ کے کہے بغیر نہیں کرے گا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ خود کو محمد و آل محمد پر رحمت الہی کے نزول کی وجہ سمجھتے ہیں۔ پریشان ہو گئے حضرات لگتا ہے، توجہ ہے نہیں ہے؟ میں نے سوال اٹھایا، جواب دے کے جاؤں گا، ایسے پریشان چھوڑ کے جانے والا نہیں ہوں میں۔ ترجمہ تو یہی ہے، اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے کہنے کی وجہ سے ہوتا ہے تو معذرت چاہتا ہوں، یہی درود جو آپ کے لیے باعث فضیلت اور باعث ثواب ہے، اگر یہ سمجھ کے بھیجنے لگے کہ اگر میں نے نہ بھیجا تو اللہ محمد و آل محمد پر رحمت نازل نہیں کرے گا، تو یہی درود آپ کے لیے باعث مصیبت بن جائے گا۔ میں کہاں، محمد و آل محمد کہاں، میرے کہنے سے کہاں ان پر اللہ رحمت نازل کرے گا؟ توجہ فرمائیں گے حضرات؟ میں کہاں وہ کہاں، میرے کہنے سے کیا رحمت نازل ہوگی؟ تو پھر قرآن میں اللہ نے کیوں کہا کہ اے ایمان والو؟ آیت پڑھی نا آپ کے سامنے، میں نے کیا کہا؟ اے ایمان والو تم بھی نبی کی ذات پر درود و صلوات بھیجو۔ ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے بھیجو، رسول نے بتایا کیسے بھیجو، معنی یہ ہے کہ ان پر رحمت نازل کر۔ میرے کہنے سے تو ہو نہیں سکتی، یہ تو خود وہ ہیں کہ جنہیں میری دعا کی ضرورت نہیں۔ پورا عالم اسلام کہتا اے خدا کسی طرح سے رسول کی دعا میں ہمیں شریک کر دے۔ بات پھنس گئی، سوال پھنس گیا ہے۔ اب میں ایک سوال کا جواب پہلے مثال دوں تاکہ واضح ہو جائے جوانوں کے لیے، بزرگ تو جانتے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے لائٹ چلی گئی تھی، ایسا ہی ہے؟ یہ لائٹ آئی تو کیا کیا چل پڑا؟ پنکھا چل پڑا، بلب چل پڑا، مائک چل پڑا۔ آپ سے میرا ایک سوال ہے، یہ جو بجلی سے چلنے والی چیزیں ہیں، یہ پنکھا، یہ لائٹ، یہ مائک، یہ بجلی کہاں سے آتی ہے؟ بولیے۔ آپ کہیں گے جناب مثلا کوئی کہے پاکستان میں پانی سے بنتی ہے بجلی، ہائیڈرو الیکٹریسٹی ہے، تو کیسے بنتی ہے؟ کہا بنتی ایسی ہے کہ ایک بہت بڑا پہیہ ہوتا ہے جس کو ٹربائن کہتے ہیں، اس کے اوپر پانی کی بہت موٹی دھار ڈالی جاتی ہے، اس کے ذریعے سے ٹربائن گھومتا ہے۔ جب وہ گھومتا ہے تو اس کی دوسری طرف بیچ میں ایک ڈنڈا سا لگا کر دوسری طرف مغناطیس ہیں، مغناطیس میں مغناطیس تیزی سے گھومتا ہے تو بجلی پیدا ہوتی ہے۔ توجہ ہے نا حضرات کی؟
جب یہ بجلی پیدا ہوتی ہے تو اسے ایک مقام پہ رکھا جاتا ہے جسے کہتے ہیں بجلی گھر. توجہ ہے؟ پاور ہاؤس وہاں رکھ دیا جاتا ہے. بجلی ساری وہاں محفوظ. پھر وہاں سے تارے لے کر اسے شہر شہر پہنچایا جاتا ہے. پھر وہاں سے تارے لے کر اسے گلی محلے میں ٹرانسفارمروں تک پہنچایا جاتا ہے. پھر وہاں سے تارے لے کر امام بارگاہ، مسجد اور گھروں میں پہنچایا جاتا ہے. اور ہر گھر کے باہر ایک ڈبہ لگا دیا جاتا ہے اور اس کے اندر ہوتا ہے فیوز، کہ اگر کبھی فیز زیادہ آ جائے یا بجلی کی قوت زیادہ ہو تو جو گھر میں موجود چیزیں ہیں وہ نہ خراب ہوں، فیوز اڑ جائے. ایسا ہی ہے نا؟ میں نے کوئی الگ بات تو نہیں کی، توجہ ہے حضرات کی. اب میں پھر سوال کرنے جا رہا ہوں. یہ جو پاور ہاؤس میں بجلی کو محفوظ کیا جاتا ہے، یہ بجلی وہاں محفوظ رکھنے کے لیے بنائی جاتی ہے یا ان چیزوں کو چلانے کے لیے؟ تو پھر وہاں کیوں رکھتے ہیں؟ نہ رکھیں. آپ کہیں جناب جب بنایا ہی اس کے لیے ہے تو میں اس کی تار کو براہ راست لے جا کر ٹربائن سے نکلنے والی بجلی سے جوڑ دوں، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ یہ اپنی جان دے کر یہ اعلان کرے گا مجھ میں اتنی سکت نہیں، مجھ میں اتنی ظرفیت نہیں ہے کہ میں براہ راست اس بجلی کو برداشت کر سکوں جو براہ راست اس ٹربائن سے برآمد ہوئی ہے. لہٰذا کیا کیا آپ نے ایک جگہ ذخیرہ کیا، پھر وہاں سے اور کم کیا اور کم کیا اور کم کیا اور اس درجے تک لے آئے کہ یہ چیزیں برداشت کر سکیں. اب آپ نے کہا اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما. کیوں؟ کیونکہ ہم میں یہ ظرفیت ہی نہیں ہے کہ براہ راست اللہ سے اس کی رحمت کو قبول کر سکے. لہٰذا اللہ نے کہا تمہیں اگر میری رحمت چاہیے تو تمہیں براہ راست نہیں ملے گی، پہلے محمد و آل محمد پر بھیجوں گا، وہاں سے عالم میں تقسیم ہوگی. اب چونکہ وہ اس کے امین بندے ہیں لہذا خدا نے ساری رحمت کو محمد و آل محمد کے پاس ذخیرہ کر دیا اور اس کے بعد جس کی جتنی ظرفیت ہے اس کو اتنی اللہ کی رحمت تقسیم ہو گئی. توجہ فرمائی حضرات نے؟ معلوم ہوا یہ درود جو ہم بھیجتے ہیں اس میں رسول اور آل رسول کا فائدہ نہیں ہے، یہ تو ہمارا فائدہ ہے، یہ تو ہم تک واپس لوٹ کے آ رہا ہے. اب اگر ساتھ دیں تو ایک موٹی سی اصطلاح بولوں اور اس کا معنی بھی بیان کروں. یہ جو درود ہے جس میں آپ محمد و آل محمد پر رحمت بھجواتے ہیں اور در حقیقت وہ آپ تک پہنچتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا پہلے ایک حدیث سن لیں. یہ حدیث اہل سنت نے بھی نقل کی ہے، اہل تشیع کے یہاں بھی موجود ہے. ہمارے بچپن میں جب ٹی وی چلا کرتا تھا اور فقط پی ٹی وی ایک چینل ہوتا تھا تو ہر اذان سے پہلے حدیث آیا کرتی تھی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ان احادیث میں ایک حدیث یہ بھی ہوتی تھی. وہ حدیث کیا تھی؟ کہا جاتا صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. آئیے قبلہ تشریف لائیے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو کیا ہوتا تھا؟ اس میں ایک حدیث آیا کرتی تھی. وہ حدیث کیا ہوتی تھی؟ رسول سے مروی ہے، فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 بار رحمت نازل کرتا ہے.
توجہ فرمائیں گے حضرات، جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پہ 10 مرتبہ رحمت نازل کرتا ہے۔ اب تو واضح ہو جانا چاہیے اس درود کا رسول اور آل رسول کو فائدہ نہیں ہے، میں نے فقط ان کو وسیلہ بنایا ہے اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اگر عالم اسلام فقط اس درود کو سمجھ جائے، میرا خیال ہے عالم اسلام کے تمام جھگڑے حل ہو سکتے ہیں۔ توجہ فرمائیں گے حضرات، اللہم صلی اللہ۔ اس چھوٹے سے جملے میں عالم اسلام کی تمام مشکلات کا حل ہے۔ کس طرح؟ بعد رسول اگر کوئی جھگڑا ہے تو وہ رسول کے بارے میں تو نہیں ہے، جھگڑا اس پر ہے کہ رسول کے بعد کون آئے گا۔ یہی بات ہے نا۔ میں بڑے دوستانہ ماحول میں علمی طور پہ بات کر رہا ہوں، کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے۔ اختلاف جو ہے وہ کیا ہے؟ بعد رسول، رسول کے مقام پہ کون آئے گا؟ اللہ نے حکم دیا درود بھیجو محمد پر، نبی پر درود بھیجو۔ نبی نے کہا میرے ساتھ میری آل کو درود میں رکھنا۔ یہ درود خود فیصلہ کر رہا ہے، محمد اور آل جدا نہیں ہیں۔ اگر محمد سامنے تو محمد ہیں، اگر محمد سامنے نہیں تو ان کی آل ہے جو درود میں ان کے ساتھ ہے۔ کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو میں نے آپ کے سامنے مثال پیش کی، عرفاء، علماء، فلاسفہ یہاں پر ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں محمد و آل محمد واسطہ فیض الہی ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ واسطہ فیض الہی ہیں یعنی کیا؟ یعنی اللہ فیاض ہے، اللہ عطا کرنے والا ہے، لیکن جو کچھ بھی اللہ عطا کرتا ہے وہ یقیناً کسی واسطے اور وسیلے سے قرار پاتا ہے۔ اللہ آ کر براہ راست عطا نہیں کرتا، اس نے وسیلے اور وسائط بنائے ہیں۔ اصول کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس چیز سے پرہیز کرتا ہے، اباحت رکھتا ہے کہ کسی چیز کو بغیر سبب کے جاری کرے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے سبب بنایا ہے، اور ہر سبب کے لیے ایک شرح بنائی ہے، اور ہر شرح کے لیے ایک باب ناطق بنایا ہے۔ اور اب اس باب ناطق کا تعارف پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں عرفہ من عرفہ وجہلہ من جہلہ، جس نے اس باب ناطق کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچان لیا، جو اس باب ناطق سے جاہل رہا وہ اللہ سے جاہل رہا۔ اور اب تعارف پیش کرتے ہیں کہ ذاک رسول اللہ ونحن، یہ باب ناطق جو ہر سبب میں ایک سبب ہے وہ کون ہے؟ وہ رسول اللہ، اور ہم ائمہ معصومین ہیں، ہم آل محمد ہیں۔ معلوم ہوا ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی واسطہ، کوئی نہ کوئی وسیلہ، کوئی نہ کوئی واسطہ فیض ہے۔ اللہ کے یہاں سے جو بھی فیض آ رہا ہے اس کا واسطہ، اس کا وسیلہ محمد و آل محمد ہیں۔ اگر یہ سمجھنا ہو فقط درود کو پڑھیے، فقط درود کو پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کیا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے صاحبان ایمان، محمد پر، میرے نبی پر درود بھیجو۔ یہاں سے معلوم ہوا یہ حکم جو خدا نے دیا ہے اس حکم کے اندر کوئی چیز پوشیدہ ہے۔ اگر وہ چیز ظاہر ہو جائے مسلمانوں کے بہت سے جھگڑے حل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے فقط آپ درود بھیجتے ہیں؟ توجہ ہے؟
اللہ کا فیض ہر ایک مخلوق کو چاہیے، چاہے وہ جمادات ہو، نباتات ہو، حیوانات ہو، انسان، ہر شے کو اللہ کے فیض کی ضرورت ہے، بغیر فیض کے نہیں چل سکتا۔ اور اس فیض کو اخذ کرنے کے لیے ہر مخلوق کے لیے جو واسطہ فیض ہیں، جو وسیلہ ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ محمد و آل محمد ہیں۔ کنز العمال میں متقی ہندی نے ایک روایت نقل کی، آپ کے سامنے سے پیش کروں تاکہ آپ میرے ساتھ ہو جائیں اور میرا موضوع کچھ واضح ہو جائے۔ کہتے ایک دن رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی مرتضیٰ کے ساتھ ایک نخلستان میں پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو ایک شہد کی مکھی اڑتی ہوئی آئی اور رسول کے سر کا طواف کرنے لگی، اور اس نے اپنی زبان میں رسول سے یہ کہا، یا رسول اللہ، میں نے کچھ شہد بنایا ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کو آپ کی بارگاہ میں ہدیتاً پیش کروں۔ رسول نے کہا تو اب کیا کہنا چاہتی ہو، کیا کیا جائے گا؟ جناب امیر المومنین علی کو میرے ساتھ بھیجیے تاکہ وہ جا کر وہ شہد لے آئیں اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ علی مرتضیٰ گئے، شہد لائے اور لا کر رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ رسول نے تناول فرمایا اور کھانے کے بعد مکھی سے پوچھا، یہ بتا تیرے شہد میں شیرنی کہاں سے آتی ہے؟ یہ بتا تیرے شہد میں شیرنی کہاں سے آتی ہے، یہ میٹھا کیسے ہوتا ہے؟ یہ ذہن میں رکھیے گا، اس عالم میں اگر آپ نے میٹھاس کی آخری حد بتانی ہو تو اس کے لیے جو استعارہ استعمال ہوتا ہے وہ شہد ہے۔ اسی لیے جناب قاسم سے جب پوچھا گیا تھا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے، تو قاسم نے کیا کہا تھا؟ شہد سے زیادہ میٹھی ہے، یعنی عالم مادہ میں شہد سے زیادہ شیریں کسی چیز کا تصور نہیں ہے۔ رسول نے کیا پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارا شہد شیریں کیسے ہوتا ہے؟ جو لوگ یہاں دیکھتے رہتے ہیں، جن کے اندازے ہیں، جن کے اذہان میں یہ معلومات محفوظ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ شہد کی مکھی مختلف پھولوں سے رس لاتی ہے، اور پھولوں کے رس میٹھے ضروری نہیں ہے کہ میٹھے ہوں، مختلف پھولوں سے جا کر لاتی ہے اور لا کر یکجا کرتی ہے، ذخیرہ کرتی ہے۔ رسول نے پوچھا یہ بتا تیرا شہد میٹھا کیسے ہوتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، یہ میری وجہ سے نہیں ہے، یہ تو آپ کی وجہ سے ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ کئی مرتبہ سوال اس لیے نہیں ہوتا کہ جو سوال کر رہا ہے اسے معلوم نہیں ہے، بلکہ کئی مرتبہ سوال اس لیے ہوتا ہے تاکہ وہ سوال کرے، جواب ملے تو کئی ایسے جو نہیں جانتے ان تک بات پہنچ جائے۔ ایسا نہیں ہے رسول کو معلوم نہیں ہے۔ رسول نے کہا یہ تیرا شہد شیریں کیسے ہوتا ہے؟ کہا اس شہد کے شیریں ہونے میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو آپ کی وجہ سے ہے۔ کہا کس طرح میری وجہ سے شیریں ہوتا ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ، خدا نے ہمیں حکم دیا ہے جب ہم جا کر پھولوں سے رس لے کر آئیں اور اسے اپنے منہ سے انڈیلنے لگیں تو اس وقت حکم دیا ہے 3 مرتبہ اول و آخر آپ پر اور آپ کی آل پر درود بھیجیں۔ جب ہم درود بھیجتے ہیں ہمارا شہد شیریں ہو جاتا ہے۔ اللہ توجہ فرمائی حضرات نے۔ آپ فقط نہیں ہیں جن تک فیض پہنچ رہا ہے، یہ فیض جانوروں تک بھی محمد و آل محمد کے طفیل پہنچ رہا ہے۔
اب کئی ایک ایسے ہیں کہ جو ان کے فیض سے فیضیاب ہوتے بھی ہیں لیکن پھر بھی ان کے گن نہیں گاتے. ایسے مل جائیں گے آپ کو جو ان کے فیض سے فیضیاب ہو رہے ہیں لیکن ان کے گن نہیں گاتے، لیکن کتنے کریم ہیں. کبھی دشمن کو بھی یہ کہہ کر نہیں دھتکارا کہ چونکہ تم ہمیں نہیں مانتے لہذا ہم اس فیض کو منقطع کرتے ہیں جس کو خدا نے ہمیں عطا کیا ہے. نہیں، جس طرح خدا کافر کو بھی رزق دے رہا ہے، مومن کو بھی رزق دے رہا ہے، اسی طرح محمد و آل محمد ہر کافر کے لیے بھی واسطہ فیض ہے، ہر مومن کے لیے بھی واسطہ فیض ہے. اور ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شے ان کے بغیر، توجہ ہے حضرات کی، ممکن نہیں ہے کوئی چیز ان کے بغیر پروردگار عالم کی ذات فیاض سے اس دنیا تک آئے. ممکن ہی نہیں ہے. وہاں سے جو آتا ہے ان کے ذریعے سے، یہاں سے جو جاتا ہے ان کے ذریعے سے. توجہ نہیں فرما رہے حضرات. اور ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ محمد و آل محمد واسطہ فیض ہیں نزول میں بھی اور صعود میں بھی. میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے، کہتے ہیں قوس نزولی بھی یہی ہیں، قوس صعودی بھی یہی ہیں. وہاں سے کچھ ان کے بغیر آتا نہیں ہے، یہاں سے کچھ ان کے بغیر جاتا نہیں ہے. یعنی کیا؟ آپ کے یہاں گاؤں میں یقیناً نہریں ہوں گی، توجہ ہے حضرات کی. یہ جو نہریں ہیں، ان نہروں میں پانی آتا ہے، آپ ان نہروں کے ذریعے سے آپاشی کرتے ہیں. یہ جو نہریں ہیں ان میں جو پانی آتا ہے یقیناً یہ کسی ایسے منبع آب سے آتا ہے جو اس سے زیادہ وسیع ہے. توجہ ہے، بڑی نہر سے آتا ہے، بڑی نہروں میں دریاؤں سے آتا ہے، پورا سلسلہ چلتا ہے. جس چیز کو آپ نہر کہتے ہیں، جس طرح آپ تک پانی، آپ کے کھیتوں تک پانی پہنچانے کے لیے نہروں کا سلسلہ ہے، اور بغیر نہروں کے سڑک پہ چلتا ہوا پانی آپ کے پاس نہیں آتا، اسی طرح اللہ کے فیض کو پہنچانے کے لیے بھی کچھ نہریں ہیں. یہ ایسے ہی نہیں آتا، وہ کچھ راستے ہیں، کچھ چینلز ہیں، کچھ ٹنلز ہیں جن کے ذریعے سے وہ فیض آتا ہے، ان کے بغیر نہیں آتا. اور افا کہتے ہیں وہ جس راستے سے اللہ کا فیض آتا ہے، جس کو قوس نزولی کہتے ہیں، وہ بھی محمد و آل محمد ہیں. اور جب یہاں سے بندہ کچھ بارگاہ خدا میں بھیجتا ہے تو وہ جو رستہ استعمال ہوتا ہے وہ بھی محمد آل محمد. اب کوئی کہے کہ جناب آتے ہوئے کا تو سمجھ میں آ گیا، یہ جاتے ہوئے کی کیا کہانی ہے؟ توجہ ہے حضرات کی، یہ جاتے ہوئے کی کیا کہانی ہے؟ وہاں سے جو آ رہا آ گیا، یہاں سے جاتے ہوئے کی کیا کہانی ہے؟ اب ذرا اس حدیث کو سنیے، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ائمہ معصومین سے بھی مروی ہے، فرماتے ہیں جب بھی دعا کرو تو اس کے اول و آخر درود بھیجو. اگر یہ نہ کیا تو دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو جائے گی، بارگاہ خدا تک پہنچے گی نہیں. اسی لیے آپ جا کے صحیفہ سجادیہ کو اٹھائیے، آپ کو ہر دعا میں ہر کچھ جملوں کے بعد درود دکھائی دے گا. امام سکھا رہے ہیں دعا اگر خدا کی بارگاہ میں پہنچانی ہے تو اس کا
کا کیا ہے؟ معلوم ہوا ان پر درود بھیجے بغیر دعا وہاں تک نہیں جاتی۔ اس سے آگے بڑھ کر جملہ کہنے جا رہا ہوں، یہ واسطہ فیض ہیں، ان کے بغیر کچھ آتا نہیں ہے، ان کے بغیر یہاں سے کچھ جاتا نہیں ہے۔ ایک دن رسول اللہ منبر پر تشریف فرما تھے، اصحاب جھمگٹا لگائے بیٹھے تھے، رسول کچھ بیان کر رہے تھے، رسول نے بیان کرتے کرتے اپنا مضمون بدلا اور اب کہنا شروع کیا کہ اے بندگان خدا، اگر خدا کسی شخص کو حضرت نوح جتنی عمر دے اور اس عمر میں وہ دنوں میں روزے رکھے، راتوں کو عبادت کرے، اللہ اسے احد پہاڑ کے برابر سونا دے اور وہ راہ خدا میں سب کا سب تصدیق کر دے، اس کے بعد 1000 حج پا پیادہ کیے ہوں اور آخری حج انجام دیتے ہوئے صفا و مروہ کے درمیان مظلومیت کی حالت میں قتل کر دیا جائے، ان سب کے باوجود اگر اس کے دل میں اس آنے والے کی محبت نہ ہوئی تو اللہ یہ سارے اعمال اس کے منہ پہ دے مارے گا۔ اب جو اصحاب کے مجمع نے مڑ کر دیکھا تو علی ابن ابی طالب وہاں سے کچھ ان کے بغیر آتا نہیں ہے، یہاں سے ان کے بغیر کچھ جاتا نہیں ہے۔ توجہ ہے حضرات کی؟ انیس نے کیا خوب کہا، بندہ 1000 سال عبادت اگر کرے اور زر بقدر کوہ احد راہ حق میں دے اور حج بھی پیادہ پا جو 1000 اس نے ہوں کیے اور بے گناہ قتل بھی ہو ظلم و جور سے، حب علی کی میں نہیں گر دل کے جام میں جنت کی بو نہ آئے گی اس کے مشام میں، جنت کی بو نہ آئے گی اس کے مشام میں۔ معلوم ہوا کیسے واسطہ فیض ہیں، ان کے بغیر آپ اپنی عبادت وہاں نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ نے یہ شرط رکھی ہے، ان کی محبت کے بغیر اگر عبادت لاؤ گے مجھے قبول نہیں ہے۔ اب اس سب کے بعد آپ سوچئے یہ کہاں کہاں واسطہ فیض ہیں، یہ کہاں کہاں واسطہ فیض ہیں۔ الکافی میں متعدد احادیث موجود ہیں ائمہ سے، آپ سمجھتے ہیں یہ فقط آپ کے لیے واسطہ فیض ہیں، فقط آپ یا جانوروں کے لیے واسطہ فیض ہیں؟ نہیں، امام فرماتے ہیں فرشتے بھی اگر خدا کا فیض پا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی جو وسیلہ ہیں وہ محمد و آل محمد ہیں۔ آپ کو کیا لگتا؟ اللہ جب کہہ رہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے رسول پر، نبی پر صلوات بھیجتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ اللہ کا صلوات بھیجنا، وہ رحمت نازل کرنا وہ اپنی جگہ، اللہ کی صلوات یعنی وہ فیاض اپنے فیض کو ان تک پہنچاتا ہے، لیکن اس کے بعد جس قدر بھی فیض لینے والے ہیں وہ سب کے سب محمد و آل محمد کے طفیل لیتے ہیں۔ اب جو کہ ملائکہ محمد و آل محمد پر درود بھیجتے ہیں، خود اللہ کا فیض اگر فرشتوں کو بھی مل رہا ہے تو وہ بھی انہی محمد و آل محمد کے ذریعے سے مل رہا ہے، ورنہ ممکن ہی نہیں ہے۔ میں یہاں پر فلسفی بحث نہیں چھیڑنا چاہتا، لیکن ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کو بیچ سے ہٹا کر کوئی فیض الہی پہنچ سکے۔ کہاں کہاں ان کا فیض ہے؟ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔
تمام عالمین کے لیے جو رحمت ہے وہ کون ہے؟ ختمی مرتبت. جب تمام عالمین کے لیے رحمت ختمی مرتبت ہیں، اچھا یہ عالمین میں کہاں کہاں تک شامل ہے؟ اس کی وسعت کہاں کہاں تک ہے؟ ذرا پڑھیے وہ سورہ جو آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. کیا کہتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں تمام تعریفیں، توجہ ہے حضرات کی، تمام تعریفیں اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے، پالنے والا ہے. جہاں جہاں تک اللہ رب العالمین ہے، وہاں وہاں تک رحمت و فیض الہی کا جو سلسلہ ہے وہ محمد آل محمد ہے. اور یہ ساری عبادت جو آپ نے کی، اس کے لیے ایک جملہ کہوں، آپ کی زحمت تمام. یہ جو آپ ترجمہ کرتے ہیں الحمدللہ، کیا کہتے ہیں؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہی ترجمہ کرتے ہیں نا. پھر سوال یہ اٹھے گا کہ اگر تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو یہ جو لوگ ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے ہیں یہ کیا ہیں؟ جب آپ نے کہہ دیا ساری تعریفیں ہیں ہی اللہ کی، تو پھر ایک دوسرے کی تعریف، میاں شوہر بیوی کی تعریف کر رہا ہے، بیوی شوہر کی تعریف کر رہی ہے، باپ بیٹے کی تعریف کر رہا ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ساری تعریفیں کس زمرے میں آئیں؟ نہیں، میں اور آگے بڑھ جاتا ہوں. آپ مدح سرائی کر رہے ہیں اہل البیت کی، آپ مدح سرائی کر رہے ہیں اصحاب رسول کی، تو یہ ساری کی ساری جو اصحاب رسول ہوں یا اہل بیت رسول ہوں یا خود رسول ہوں یا انبیاء ہوں، ان کی آپ تعریف کریں، ان کی مدح سرائی کریں، تو آپ کس عنوان سے کر رہے ہیں؟ قرآن تو کہہ رہا ہے سب تعریفیں اللہ کے لیے. توجہ ہے حضرات کی. کبھی آپ کسی نمائش میں گئے ہیں؟ ایکسپو سینٹر وغیرہ میں کچھ نمائشیں لگتی ہیں. ان نمائشوں میں کیا ہوتا ہے؟ مختلف سیکشنز بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان سیکشن میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں. مصوری سے متعلق بھی ایک آرٹ گیلری ہوتی ہے، وہاں مختلف تصویریں ہوتی ہیں، آئل پینٹنگ ہے، اس کے علاوہ کھچی ہوئی تصویریں ہیں مختلف. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تمام تصویریں جو آپ دیکھیں، دیکھتے چلے جائیں، ایک تصویر اتنی جی کو بھا گئی کہ آپ نے کھڑے ہو کے کہا واہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت تصویر ہے. اب کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ نے یہ کس کی تعریف کی ہے؟ آپ کہیں گے اس تصویر کی. اگلا سوال یہ ہو کہ یہ جو تصویر ہے کیا اس نے خود اپنے آپ کو وجود بخشا ہے؟ اس تصویر میں جو رنگ ہیں، ان رنگوں کا تو جو امتزاج ہے، جو تناسب ہے، کیا یہ خود اس تصویر نے خود کو دیا ہے یا ایک مصور ہے جس نے اپنے فن کو اس کینوس پر بکھیرا ہے؟ آپ کہیں گے کسی بنانے والے کا فن ہے جو اس تصویر میں دکھ رہا ہے. تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ ظاہراً آپ تصویر کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت آپ بنانے والے کی تعریف کر رہے ہیں. اب آپ جس کے بھی حسن و جمال کی تعریف کریں، جس کی بھی اچھائی کی تعریف کریں، در حقیقت کر آپ اس کی رہے ہیں، لیکن پلٹتی اس خالق اور مصور کی طرف ہے جس نے اسے خلق کیا ہے. اس لیے اب اگر ہم یہاں بیٹھ کر علی کا ذکر، حسین کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ علی اور حسین کا ذکر ہم یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ہمیں معلوم ہے ان کا خالق وہ ہے، لہذا یہ تمام مدح و ثنا پلٹتی ہے اس خالق کی طرف جس کی تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں. ایک صلوات بھیج دے محمد وآلہ.
اللہم صل، تمام تعریفیں۔ تو ہم نے یہاں بیٹھ کے جو ذکر کیا وہ در حقیقت اللہ کا ذکر ہے۔ خداوند عالم نے بہت فضائل و کمالات سے نوازا اہل البیت کو، لیکن امت نے ان پر مظالم ڈھانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ یہ ایام وہ ایام ہیں جب اہل البیت کوفہ میں ہیں۔ عجیب مرحلہ ہے، خدا کبھی کسی غیرت مند پہ یہ وقت نہ لائے۔ کہتے ہیں جب کوفے کے بازار میں داخل ہوئے نا اہل البیت، ذرا سوچئے صحیح جناب زینب کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ جس شہر میں میری بیوی کم و بیش 4 سے 5 سال شہزادی بن کے رہی تھی، جس شہر میں میری بیوی خواتین کو قرآن کی تعلیم دیا کرتی تھی، آج اس شہر میں بیوی کو قیدی بنا کے لایا گیا ہے۔ اور قیدی بھی کیسا بنا کے لایا گیا ہے؟ جن اونٹوں پر ہیں ان پر کجاوے محملے نہیں ہیں۔ یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، راوی کہتا ہے ہم نے دیکھا ایک خاتون چھت پہ آئی اور اس نے کچھ صدقے کی کھجوریں بچوں کے اوپر پھینکیں۔ جب بچوں کے ہاتھ میں صدقے کی کھجوریں آئیں، جناب ام کلثوم آگے بڑھی، انہوں نے واپس لے کر وہ کھجوریں دے دیں اور کہا ہم یہ کھجوریں نہیں کھا سکتے، ہم پہ صدقہ حرام ہے۔ بس یہ جملہ سنا اس خاتون نے کہا تم کون لوگ ہو؟ صدقہ تو آل محمد پر حرام ہے۔ کہا ہم وہی آل محمد ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے۔ عزادارو، یہ قافلہ چلتا جا رہا تھا، بس ایک روایت سنیں، آپ کی زحمت تمام عبادت پوری ہوئی۔ یہ قافلہ چلتا جا رہا تھا، رش اتنا تھا کہ اونٹ آگے بڑھ نہیں پا رہے تھے۔ یہ اونٹ ایک گھر کے ساتھ رک گئے، اس کی چھت پر ایک کنیز بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کنیز دوڑتی ہوئی اپنے گھر میں نیچے گئی اور جا کر کہنے لگی اے مالکن، کوئی قافلہ آیا ہے قیدیوں کا، اور یہ قیدی کچھ عام قیدی معلوم نہیں ہوتے۔ کہا قیدیوں کا تماشا نہیں کرنا، میرے مولا نے سختی سے منع کیا تھا۔ یہ جملہ سنا کہ نہیں آپ آ کر دیکھیے تو صحیح، کسی بڑے شریف گھرانے کے قیدی معلوم ہوتے ہیں۔ عزادارو، وہ اوپر آئی، اس نے دیکھا گھر کے بالکل ساتھ اونٹ کھڑا ہے، ایک بزرگ بی بی بیٹھی ہے، اس کے ساتھ دوسرے اونٹ پر ایک چھوٹی سی بچی بیٹھی ہوئی ہے۔ اس بچی نے بڑھ کر کہا پھوپھی اماں مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ یہ جملہ سنا، اس عورت نے کنیز کو دوڑایا، کہا جاؤ نیچے سے جا کر ایک جام میں پانی لے کر آؤ۔ پانی آیا، اس نے اس بزرگ بی بی کو دیا اور کہا لے اپنی بچی کو پلا لے، اور جب یہ پی لے تو اس سے کہنا میرے لیے 2 دعائیں کر دے۔ کہا نہیں میری بچی پانی بعد میں پیے گی، تو بتا تیری کیا دعا ہے۔ عزادارو، مجھے نہیں پتا اس بچی نے کیسے آمین کہا ہوگا، لیکن اس نے آگے بڑھ کے کہا پہلی دعا یہ، اس بچی سے کہو دعا کرے جیسے یہ یتیم ہوئی ہے میرے بچے ایسے یتیم نہ ہو۔ عزادارو کا دوسری دعا کیا ہے؟ کہ دوسری دعا یہ ہے عرصہ ہو گیا اپنے مولا کی زیارت نہیں کر سکی، دعا کرو مدینے چلی جاؤں اپنے مولا کی زیارت کر لوں۔ عزادارو، اس بی بی نے پوچھا تیرے مولا کا نام کیا ہے؟ کہ میرے مولا کا نام حسین ہے۔ کہ مدینے میں کہاں رہتا ہے؟ کہ بنی ہاشم کے محلے میں۔ کہ تیرے مولا کا کوئی بھائی بھی ہے؟ کہاں ہاں عباس میرے مولا کا بھائی ہے۔ کہ اچھا یہ بتا تیرے مولا کی کوئی بہنیں بھی ہیں؟ کہ ہاں میری آقا زادیاں ہیں۔ پھر کہا ان کا نام جانتی ہے؟ ادھر آدھر دیکھنے کے بعد کہنے لگی اس مجمع میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی۔ بس اب زینب میں صبر کا یارہ نہ رہا، ایک مرتبہ بالوں کو الٹا کہ ام حبیبہ پہچان یہ تیری آقا زادی زینب، یہ ام کلثوم، یہ ام لیلہ۔ کہ آقا زادی اگر آپ کا یہ عالم ہے
میرے آقا حسین کہاں ہیں؟ میرے آقا عباس کہاں ہیں؟ کہا یہ رہا سر حسین کا، یہ رہا سر عباس کا، یہ رہا سر علی اکبر کا، مردوں میں سجاد کے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے۔ قصدارو روایت کہتی ہے جب دیکھا نا جس بی بی نے مجھے پردہ کرنا سکھایا تھا وہ بلوائے عام میں بغیر چادر کے ہے، ایک مرتبہ چکرا کے چھت سے زمین پر گری اور روح کف انصری سے پرواز کر گئی۔ میں کہوں گا اے ام حبیبہ تو نے بس ایک دفعہ دیکھا زینب کا کھلا سر، تجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ ہاں میرا امام سجاد کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، ماں بہنوں کا سر کھلا دیکھتا رہا اور رزن بقوائہ و تسلیما لامر کا ورد کرتا رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہو اہل البیت کی مصیبت کا، میرے مالک جہاں کہیں مومنین مسلمین آباد ہیں ان کی عزت مال جان آبرو کی حفاظت فرما، گناہان کبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرما، امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شامل فرما، جس نے دعا کی التماس کی حاجات قبول فرما، جو علیل ہیں انہیں شفا یاب فرما، اس موذی مرض سے جلد نجات عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہو صاحب الزمان کا، میرے مالک مومنین کے دل میں جو جو حاجات ہیں، جو جو میرے مالک فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، تو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، ان کی تمام حاجات شرعیہ قبول و مقبول فرما، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے محرومین کی بخشش و مغفرت فرما۔ پروردگار جب تک زندہ ہیں در اہل البیت پر رہنے کی توفیق عنایت فرما، بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے جملہ مرحوم مومنین و مومنات شہدائے ملت جعفریہ بالخصوص جن کی جانب سے مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے ان کے محرومین کو شامل کرتے ہوئے اصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ونستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد له کفوا احد اللهم صل علی محمد وآل محمد ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطاہرین۔